سعید عباسی صاحب ہمارے بیورو چیف، السلام علیکم بھائی جان۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا برادر، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں صحافی ہوتے ہوئے بھی بھیا بھول چکا ہوں کیا لذیذیہ کیس تھا کیا، تو مجھے 100% یقین ہے کہ ہمارے بہت سارے دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی شاید بھول بھال گئے ہوں گے کہ یہ ریفرنس تھا کیا۔ تو اگر تھوڑا سا آپ لوگوں کی یادداشت تازہ کرنے کے لیے مجھ سمیت یہ بتا دیں کہ یہ تھا کیا یہ کیس۔ نصرت صاحب تھینک یو سو مچ۔ پیناما کیس جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ٹیک اپ کیا گیا تو اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم دیا تھا نیب کو کہ وہ 4 ریفرنسز دائر کریں گے پیناما کے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کی روشنی میں۔ اس میں سے 3 ریفرنسز نواز شریف کے تھے اور 1 اسحاق ڈار کا تھا۔ جو یہ 3 ریفرنسز تھے اس میں یہ کہا گیا کہ جو نواز شریف کے فلیٹس ہیں ان کا الگ ریفرنس ایون فیلڈ کے نام سے بنایا جائے گا۔ نمبر 2، جو ان کی پراپرٹیز ان کے بچوں کی یا ان کی جو کمپنیاں ہیں سعودی عرب میں یا مڈل ایسٹ میں وہ العزیزیہ ریفرنس بنایا جائے گا، اور جو کمپنیز برطانیہ میں یا آف شور کمپنیز ہیں برٹش ورجن آئلینڈ میں ان کا الگ ریفرنس بنایا جائے گا۔ آپ صرف 1 منٹ رکیے گا، آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ العزیزیہ ریفرنس جو ہے یہ بنیادی طور پر سعودی عرب میں قائم کچھ کمپنیز تھیں جو کہ پہلے العزیزیہ سٹیل کمپنی تھی اور بعد ازاں غالباً کیا ہل میٹل اور کوئی اس طرح کا، جی ہل میٹل، اس سے متعلق ہلو جی اس سے متعلق ہے۔ جی اچھا، بالکل۔ اور کیا یہ وہی یعنی کمپنیز ہیں جن سے اپنے بیٹے سے پیسے لینے کی وجہ سے اقامہ کا نہ لینے کی وجہ سے، اور نہ لینے نہیں، اس میں بھی کچھ اماؤنٹ ہے جو کہتے ہیں ٹرانسفر ہوا بتا، یہ بہرحال عامر بتا سکتے ہیں کلیئر۔ جی نصرت صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، ٹرانزیکشن ہوئی تھی اور یہی وہ کمپنیز ہیں جس میں ہل میٹل کمپنی ہے، پہلے یہ العزیزیہ سال 2001 میں بنائی گئی تھی حسین نواز کی طرف سے، اور بعد میں پھر اسی کمپنی کو ختم کر کے ہل میٹلز کمپنی 2005 میں بنائی گئی تھی، اور اسی کے 4 سال کے بعد نواز شریف کے اکاؤنٹ میں رقوم آنا شروع ہو گئی تھی، اور 4 سال کے بعد ان کی بینکنگ ٹرانزیکشن ہوئی جس میں حسین نواز نے اپنے والد کو رقم بھیجی تھی۔ اسی کو بنیاد بنایا تھا اس وقت کی نیب نے اپنے ریفرنس میں بھی، اور یہ کہا تھا کہ یہ ان کی ٹرانزیکشنز ہیں۔ یہ اصل میں الزام بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ یہ تمام جو پراپرٹیز ہیں یا جو کمپنیز ہیں یہ اصل مالک اس کے نواز شریف ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو بے نامی دار رکھا اور ان کے نام پر یہ کمپنیاں بنائیں، یہ بنیادی الزام تھا۔ لیکن اس وقت بھی نواز شریف نے یہ کانٹیسٹ کیا تھا کہ ایک ہی الزام کے تحت آپ 3 ریفرنسز فائل نہیں کر سکتے۔ آپ نے اگر ریفرنسز آمدن سے زائد اثاثوں کا اور مس یوز آف اتھارٹی کا بنانا ہے جو ایک ہی جرم ہے تو وہ ایک ہی ریفرنس بن سکتا ہے، ایون فیلڈ کا بھی، عزیزیہ کا بھی اور فلیگ شپ کا بھی۔ لیکن کیونکہ اس وقت کی سپریم کورٹ تھی اور سپریم کورٹ نے حکم جاری کر دیا تھا تو نیب نے تینوں ریفرنسز الگ الگ فائل کیے تھے، اور یہی ہوا کہ انہی الزامات کے تحت انہیں پھر ٹرائل کیا گیا۔ ایون فیلڈ میں انہیں پہلے سزا ہو گئی تھی، پھر العزیزیہ کا جب کیس آیا تو جج ارشد ملک صاحب آ چکے تھے، ان کی عدالت میں یہ کیس لگا اور ان کی عدالت میں یہ کیسز دونوں ایک ساتھ چلے، فلیگ شپ اور العزیزیہ۔ اور العزیزیہ میں 2 جو کمپنیاں تھیں ان کی حسین نواز کے نام پہ، اس میں بنیادی الزام یہی ہے کہ یہ کمپنیاں بھی نواز شریف کی تھیں، اور اس میں نواز شریف نے اپنا دفاع کیا اور یہ کہا حسین جو ہے وہ محض ان کے فرنٹ مین تھی۔ ایگزیکٹلی سر۔ اچھا، اب اسی میں جو ہے ان کو میرا خیال ہے کہ 7 سال کی سزا اور بڑا بھاری بھرکم جرمانہ ہے، 1.5 ارب پاکستانی روپے کے علاوہ 25 ملین US ڈالر بھی۔ جی بالکل بالکل نصرت صاحب، اس میں جج ارشد ملک صاحب نے 2 کیسز کا جب ایک ساتھ فیصلہ سنایا تو اس میں ایک العزیزیہ تھا جس میں انہوں نے 7 سال قید اور بھاری جرمانے کی سزا سنائی تھی، اور ساتھ میں فلیگ شپ میں انہوں نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے، شک کا فائدہ دیتے ہوئے انہیں بری کر دیا تھا۔ آج جب اس مقدمے کو ایون اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ٹیک اپ کیا گیا تو وہی پرانا جو دفاع ہے وہ نواز شریف کے وکلا نے اپنایا۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ الگ ریفرنس بن ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہی الزامات ہیں، وہی تمام چیزیں ہیں جو ایون فیلڈ میں پہلے طے ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کہا انہوں نے اپنے دفاع میں کہ کیونکہ جو نیب جب بھی کیس بناتا ہے تو اس میں آمدن اور ایسٹس کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہوتی ہے، اس میں نیب نے بالکل ایسا نہیں کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے ایسٹس کے حوالے سے اس کو بھی فالو نہیں کیا گیا، اور یہی کہا گیا کہ جو تمام چیزیں ایڈمیٹڈ تھی تو نواز شریف نے اپنے بینکنگ چینل سے ٹرانزیکشنز کی، اپنے بیٹے سے 4 سال کے بعد تنخواہ لی اس کمپنی کے چلنے کے بعد، اسی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے عامر ایک اور بات سمجھا دیجیے گا، بہت شکریہ، العزیزیہ کا بیک گراؤنڈ تو کلیئر ہو گیا۔ اب 2 باتیں میں نہیں سمجھ پایا ہوں۔ ایک جو ہمارے تک اطلاع ٹکرز وغیرہ کے ذریعے یا جو صبح سے رپورٹنگ ہو رہی ہے
وہ یہ کہ نیب ایک سٹیج پر استدعا کر رہی تھی کہ معزز عدالت جو ہے ہائی کورٹ اس کو دوبارہ احتساب عدالت کو بھیج دے، یا ان شارٹ نیب یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اس کو دوبارہ ٹرائی کر لیں یا فریش ٹرائل کر لیں، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ نیب وہ کیوں کہہ رہی تھی، اور نواز شریف صاحب کے وکلاء یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ اس کو میرٹ پہ طے کیا جائے؟ نصرت صاحب، یہ بنیادی طور پر آپ کو یاد ہوگا ایک بڑی دھواں پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی جس میں جج ارشد ملک صاحب کی ویڈیوز کا حوالہ دیا گیا، اور اس کے بعد پھر تحریری درخواست نواز شریف صاحب کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت دائر کر دی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ کیونکہ یہ فیصلہ دینے والے جج جو ہیں انہوں نے ناصر بٹ صاحب کے ساتھ یہ کہا تھا کہ انہیں مجبور کیا گیا تھا اور بلیک میل کیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ سنایا تھا، لہٰذا اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ لیکن ڈیورنگ دا کورس آف پروسیڈنگز یہ ہوا تھا کہ پھر یہ سوال سامنے آیا کہ اگر جج صاحب بائسڈ تھے یا کسی بھی طریقے سے بددیانتی تھی تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرائل ہی صحیح نہیں ہوا، تو پھر تو ری ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ تھا جب آج نیب نے یہ کہا کہ ان کی وہ درخواست زیر سماعت ہے، پینڈنگ ہے، تو جب تک یہ اس کو واپس نہیں لیتے تو یہ میرٹ پہ کیسے آرگومنٹس دے سکتے ہیں۔ تو یہی ہوا کہ پھر ان کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو وڈرا کر لیتے ہیں اور میرٹ کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو سن لے۔ بیسیکلی اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ اگر اس جج کے بائسنس کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تعصب پر مبنی تھا یا بددیانتی تھا، تو پھر یہ معاملہ دوبارہ ٹرائل کورٹ کو جائے گا، وہ ایک لمبی پروسیڈنگز ہوں گی، پھر وہ پیشیاں ہوں گی، وہ ایک لمبا سلسلہ چل پڑے گا۔ اس وقت ان کی جو قانونی ٹیم ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ ان کا کیس بہت سٹرونگ ہے، ایکویٹل کا بریت ہو سکتی ہے، ڈائریکٹلی میرٹ کے اوپر بات کی جائے۔